محمد وعجل فرجهم. حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. ایک بار ذرا بلند صلوات بھی پڑھ لیجئے. اس سے بلندتر بھی اگر سنا دیں تو شکریہ. وعجل فرجہم. صلوات مومنین کو طاقت دیتی ہے، صلوات مومنین کو انرجی دیتی ہے. تو آپ ڈھیلی صلوات پڑھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو طاقت نہیں مل رہی، تو اب ایک اچھی مضبوط صلوات پڑھ کے بتائیے کہ صلوات بیمار مومن کو شفا دیتی ہے. وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكل شيء احصيناه في امام مبين. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات تمام انسانوں کو عظیم و شان پیغام کی طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ لوگوں، اگر علم چاہتے ہو، اگر دنیا کا علم چاہتے ہو، اگر آخرت کا علم چاہتے ہو، اگر کامیابی کا علم چاہتے ہو، اگر کسی بھی شے کا علم چاہتے ہو تو سنو، ہم نے پورا علم امام مبین کے اندر رکھ دیا ہے. ہم نے پورا علم امام مبین کو دے دیا ہے. یعنی جو تمہارا سوال ہوگا امام مبین سے آ کر پوچھنا اور امام مبین تمہارے سوال کا جواب دیں گے. یعنی تمہارا سائنس کا سوال ہوگا امام مبین سے پوچھو گے، امام مبین جواب دیں گے. یعنی تمہارا تفسیر قرآن کا سوال ہوگا
امام مبین سے آگے پوچھو گے امام مبین جواب دیں گے، یعنی تمہارا چاند ستاروں کے بارے میں سوال ہوگا، امام مبین سے آگے پوچھو گے امام مبین جواب دیں گے۔ وہ اسی لیے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے میں لوگوں کے پاس جب بھی کوئی سوال پیش آتا تھا تو مولا علی کے در پہ آتے تھے۔ کوئی آ کے کہتا تھا یا علی ستاروں کے بارے میں یہ سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ یا علی چاند کے بارے میں یہ سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ یا علی تفسیر فلاں آیت کا جواب کیا ہے، یہ جواب بتائیے۔ یا علی اس آیت کی تفسیر سنائیے۔ یا علی اس مسئلے کا حل بتائیے۔ بھائی عجیب بات ہے، پورے مدینے والے کہیں یا علی یا علی یا علی تو ٹھیک ہے، ہم کہیں یا علی تو تم کہتے ہو بدعت کر رہے ہو۔ عجیب، پورے مدینے والوں کے پاس جب بھی کوئی سوال ہوتا تھا یا علی یا علی یا علی۔ البتہ یہ بات بھی ہے بعض لوگ پہلے کسی اور کے پاس بھی چلے جاتے تھے، مگر جب جواب نہیں ملتا تھا تب انہیں پتہ چلتا تھا کہ تاج و تخت کے وارث تو کوئی اور بن سکتے ہیں مگر علم رسول کے وارث بس علی ہیں۔ علم رسول کے وارث رسول کے وارث بس علی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں، اللہ کے رسول نے کمال کا جملہ کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ یعنی اگر کسی کو علم رسول چاہیے تو شریفوں کی طرح دروازے سے آئے، چوروں کی طرح دیواروں سے نہ آئے۔ یعنی اگر علم رسول چاہیے تو علی کے وسیلے سے ملے گا، علم نبی چاہیے تو علی کے وسیلے سے ملے گا۔ اچھا ایک اور جملہ بھی آپ کو ہدیہ کر لوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، علی اس کا دروازہ۔ اب آج تو کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا آپ کو جہاں شہر کا دروازہ ہو، مگر پہلے زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے۔ مگر آج تم سب کے گھر ہیں، ہر ایک کے گھر میں ایک دروازہ تو ہے، مین دروازہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مین دروازہ ہے آپ کے گھر کا، اصلی دروازہ جو آپ کے گھر کا ہے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا گھر یہاں پر ہو اور آپ کے گھر کا دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہو؟ ہاں بھائی کبھی ایسا ہوا؟ یہ 4 میل کا لفظ شاید آپ سمجھ نہیں رہے اسی لیے چپ بیٹھے ہیں۔ ہاں بھائی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا گھر یہاں پر ہو اور گھر کا دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہو؟ 4 میل کے فاصلے پر دروازہ نہیں ہوتا عزیزان محترم، جہاں گھر ہوتا ہے وہیں در ہوتا ہے۔ تو انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے اور شہر میں فصل نہیں ہوتا، بلا فصل ہوتا ہے۔ قانون یہی ہے کہ جہاں گھر ہوگا وہیں دروازہ ہوگا۔ ایسے بالکل ہم نے تو گھر نہیں دیکھا کہ گھر یہاں ہو دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہو۔ گھر کا دروازہ بلا فصل ہوتا ہے، شہر کا دروازہ بلا فصل ہوتا ہے، نبی کے علم کا وارث بھی بلا فصل علی ہیں، بلا فصل علی ہیں۔ اللہم صلی علی علم مولا علی ایک عظیم اور وسیع موضوع ہے، لیکن ایک صاحب نے جب علم مولا علی کو دیکھا تو حیران ہو کر آ گئے مولا علی کے پاس اور مولا علی سے ایک سوال پوچھا، کہا یا علی آپ سے جب بھی کوئی سوال پوچھتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، کبھی تو سوچا کریں، کبھی تو کہیں کہ پڑھ کے آؤں گا، جیسے بعض لوگوں سے جب پوچھا گیا کہا بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ ہاں بھائی ایسے ہو جاتا تھا، بعض لوگوں سے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا کہ عرب کی عورتیں مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں، ایسے ہو جاتا تھا۔ یا علی آپ کیوں اس طرح سے، یہاں سوال پوچھا گیا یہاں آپ نے جواب دے دیا۔ اچھا یہ صاحب جنہوں نے یہ سوال پوچھا ان کو جاننا چاہیں گے، یہ وہی تھے جنہوں نے رسول کی زندگی میں کہا تھا کتاب کافی ہے، رسول کی زندگی میں کہا تھا کتاب کافی ہے، مگر یہ وہی ہیں جنہوں نے رسول کی زندگی کے بعد کہا، ایک بار نہیں 70 بار کہا، لولا علی اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ ہاں بھائی
اب دو جملے ہیں، ایک جملہ رسول کی زندگی میں کہا، ایک جملہ رسول کی زندگی کے بعد کہا۔ رسول کی زندگی میں کہا کتاب کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں، مگر رسول کے جانے کے بعد کہا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اب آپ ہی بتائیے پہلا جملہ صحیح ہے یا دوسرا صحیح ہے؟ پہلا جملہ یہ ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، کتاب کافی ہے۔ دوسرا جملہ یہ کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ تو میں کہوں گا دونوں جملے صحیح ہیں، پہلا جملہ بھی صحیح ہے۔ ہاں کتاب کافی ہے، اگر کتاب کافی نہ ہوتی اللہ دوسری کتاب بھیج دیتا، یعنی کتاب کافی ہے، مگر کتاب کب کافی ہے؟ دوسرا جملہ بھی سنیے، کتاب اس وقت کافی ہے جب علی سمجھائیں گے۔ کتاب اکیلی کافی نہیں، کتاب اس وقت کافی ہے جب علی تفسیر کریں گے، کتاب اس وقت کافی ہے جب علی مولا سمجھائیں گے۔ تو عجیب بات ہے، انہوں نے رسول کی زندگی میں کہا کتاب کافی، رسول کے جانے کے بعد کہا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اب تو آپ نے ان کو پہچان لیا۔ اب سنیے، انہوں نے آ کے مولا علی سے پوچھا یا علی یہ کیسی بات ہے، جب بھی کوئی سوال پوچھتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، جب بھی کوئی سوال آتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ کہتے ہیں مطالعہ کروں گا، نہ کہتے ہیں پڑھ کے آؤں گا۔ یہاں سوال آیا، یہاں آپ کا جواب آ گیا۔ اب جیسے اس نے مولا علی سے پوچھا نا، تو مولا علی نے کہا ذرا یہ بتاؤ تمہاری انگلیاں کتنی ہیں، ذرا یہ بتاؤ تمہاری انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا کہ مولا 5 ہیں۔ ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5 ہیں۔ مولا نے کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ دیکھ کے آؤں؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پڑھ کے آؤں؟ کہا مولا آپ نے پوچھا ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، یہ ہاتھ ہمیشہ میرے سامنے ہے، اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب گننے کی ضرورت نہیں، اب سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ہاتھ ہمیشہ میرے سامنے ہے تو مجھے معلوم ہے اس ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ تو مولا نے فرمایا تو بس جیسے تمہارا ہاتھ ہمیشہ تمہارے سامنے ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، اسی طرح پوری کائنات ہمیشہ علی کے سامنے ہے، پوری کائنات علی کے سامنے ہے۔ اور علی کو علم ہے، علی کو دنیا کا بھی علم ہے، علی کو آخرت کا بھی علم ہے، علی کے پاس ہر شے کا علم ہے۔ یہی تو آیت بتا رہی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مبین، ہر شے کا علم مولا امام کے پاس ہے۔ اسی لیے تو ہم اکثر کہتے ہیں ارے علی کے ماننے والوں، جب تمہارا امام وہ ہے جس کے پاس اتنا زیادہ علم ہے تو علی کے ماننے والوں کو بھی بہت بڑا عالم ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کے مورانی میں یا آپ کے بکھر میں سب سے بڑے عالم ہوں تو شیعہ ہوں، سب سے بڑے پروفیسر ہوں تو شیعہ ہوں، سب سے بڑے ڈاکٹر ہوں تو علی والے ہوں، سب سے بڑے انجینئر ہوں تو علی والے ہوں۔ یعنی علم میں جب تمہارا مولا سب سے آگے ہے تو مولا کے حقیقی ماننے والے بھی وہ ہیں جو علم میں مولا کی طرح دنیا والوں سے سب سے آگے ہوں۔ مولا کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، ایک واقعہ نہیں کئی واقعات ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں علم مولا علی کے بارے میں کہ مولا کا علم کتنا وسیع ہے۔ مگر آج کیا نظر آ رہا ہے؟ مولا کے چاہنے والے، مولا کے عاشق ہیں مگر علم میں بہت پیچھے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا بیچارے مومنین ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں مگر علم میں اتنا پیچھے ہیں کہ بیچاروں نے میٹرک بھی نہیں کیا، انٹر بھی نہیں کیا، بی اے بھی نہیں کیا اور بس بیچارے نوکریوں میں لگ گئے۔ ہاں نوکری کوئی گناہ نہیں ہے مگر علمی صلاحیت اپنی بڑھاؤ۔ تم اس کے ماننے والے ہو جو سلونی سلونی کہتا نظر آ رہا ہے۔ جب تم اس کے جب تم اتنے عظیم عالم کے ماننے والے ہو تو تم میں جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی پورے بکھر میں، پورے مورانی میں، یہ پورے علاقے میں جہاں جہاں علی والے ہیں وہاں پہ جہالت نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر علم ہی علم ہونا چاہیے، کیونکہ میرے مولا نے کہا علم حاصل کرو، میرے نبی نے کہا علم حاصل کرو۔ اور کتنا حاصل کریں یا رسول خدا؟ 5 سال پڑھے، 10 سال پڑھے، 30 سال پڑھے، 40 سال پڑھے، کتنے سال پڑھے؟ کہا کہ اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ تم گہوارے سے پڑھنا شروع کرو اور جب تک تمہیں قبر میں لٹایا جائے تب تک پڑھتے رہو۔ یعنی اتنا علم حاصل کرو۔ پھر فرمایا کہ علم حاصل کرنا واجب ہے ہر مومن اور مومنہ پہ۔ بعض ماں باپ اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے، بچیوں کو جاہل رکھتے ہیں۔ ارے یہی بچیاں اگر خدا نہ خواستہ جاہل رہیں تو کل یہ تربیت بچوں کی کیسے کریں گی؟ اپنی بچیوں کو بھی پڑھاؤ۔ حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا واجب ہے ہر مسلمان پر اور ہر مسلمہ خاتون پر، یعنی مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے۔ تو کیوں جہالت ہے ہمارے ملک میں؟
اگر دوسروں میں جہالت ہے تو اس سے ہمارا لینا دینا نہیں، مگر علی والوں میں جاہل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علی مولا وہ عالم ہیں کہ کبھی ایسا نظر نہیں آیا کہ کوئی آئے مولا سے سوال پوچھے، علم کا سوال پوچھے اور مولا کے پاس دینے کا جواب نہ ہو۔ جب بھی کسی نے مولا سے پوچھا تو مولا نے جواب دیا، بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ آتے تھے مولا سے سوال پوچھنے تو مولا یہ کہتے تھے سوال تم پوچھو گے یا میں بتاؤں تمہارا سوال کیا ہے۔ ہمارے مولا اتنے بڑے عالم ہیں۔ ایک عیسائی عالم کا واقعہ ہے، ایک عیسائی شخص تھا، مولا علی کے پاس آ گیا اور مولا علی کو کہتا ہے یا علی میرے کچھ سوال ہیں، اگر آپ میرے ان سوالوں کا جواب دیں گے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو مولا علی نے فرمایا اے عیسائی سوال تو پوچھے گا یا علی بتائیں تیرے سوال کیا ہیں؟ حیران ہو گیا، کہا یا علی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے سوالوں کا علم ہو؟ تو مولا علی نے کہا اگر چاہتے ہو بتاؤں۔ کہا بسم اللہ بتائیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے پوچھا نہیں، آپ پہلے ہی میرے سوال بتا رہے ہیں۔ مولا نے کہا تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا جو درخت ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہا مولا بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ مولا نے کہا تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا جو سب سے پہلا چشمہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہا مولا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ مولا نے کہا تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا جو سب سے پہلا پتھر ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہا مولا یہ تینوں میرے سوال تھے۔ پھر مولا نے اس کے سوالوں کا جواب دیا تو یہ مولا کے قدموں پہ گر گیا اور مولا کے قدموں کا بوسہ لے کر کہنے لگا مولا مجھے کلمہ پڑھائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ مولا نے اسے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور آج کے بعض مسلمان علی ولی اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ آج کے بعد مسلمان کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ شیعوں کی اذان سے نکال دو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب ان لوگوں کو ایک جملہ مجھے کہہ دینے دیجئے، اے علی ولی اللہ پہ اعتراض کرنے والو، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے نا تو سن لو، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت میں وہی جا سکتا ہے جو علی ولی اللہ کہنے والا ہے۔ جنت میں ہر ایک نہیں جا سکتا، جو علی ولی اللہ کا انکار کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اچھا یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ ہمارے بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے، مگر تھوڑا سا عقیدہ ان کا الگ ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جنت میں جانے سے پہلے ایک پل ہوتا ہے، ایک پل ہے جس کا نام ہے پل صراط۔ تو پل صراط جو ہے بہت باریک ہے، کیا سنتے ہیں آپ؟ تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے۔ اب ہمارے بھائی تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھو اب اس سے گزرا تو نہیں جا سکے گا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہوگا کہ پہلے خلیفے گزریں گے تو پل تھوڑا سا کھلے گا، پھر اس کے بعد دوسرے خلیفے گزریں گے پھر اور زیادہ پل کھلے گا، پھر تیسرے خلیفے گزریں گے جنت میں جانے کے لیے پل صراط سے، پھر پورا تقریباً یہ پل کھل جائے گا، مگر ابھی تک جگہ باقی ہوگی۔ اب یہ کہتے ہیں آخر میں مولا علی گزریں گے، جب مولا علی گزریں گے تو یہ پل پورا کھل جائے گا، اب سب گزر پائیں گے، اب سب گزر سکیں گے۔ ایک بیچارہ ملنگ تھا، بیچارہ سادہ سادہ بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تو ایسے کیجئے آپ ان کو ہٹا دیجئے، پہلے ہی مولا کو گزار دیجئے تاکہ میں بھی گزر جاؤں، میرا ٹرک بھی گزر جائے۔ آمین۔ یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ بھائی پل صراط سے گزرنا ہے تو مولا علی کے بغیر نہیں گزر سکتے۔ تو اب جو آج علی ولی اللہ کا انکار کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت بنا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے 2-4 دن آخر سبھی مر جائیں گے۔ کتنے بزرگ آپ کے مر گئے، سب مر گئے، آپ بھی مر جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 2, 4 یا 5 یا کتنے مختصر عرصے کے لیے آپ اپنی ابدی زندگی تباہ کر دیں۔ اچھا ان کو چھوڑیے، وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی تو کرنے دیں، لیکن کم سے کم ہم تو اپنی زندگیوں کو تباہ نہ کریں۔ ہم کون ہیں؟ ہم علی ولی اللہ کہنے والے ہیں۔ علی ولی اللہ زبان سے کہنا تو آسان ہے، مگر علی کا شیعہ وہ ہے جو زبان کے ساتھ دل بولا،
یہ ہے علی کا شیعہ. علی کا شیعہ صرف زبان سے علی ولی اللہ نہیں کہتا بلکہ عمل سے علی ولی اللہ کہتا ہے. آج اگر آپ کو واقعہ سناؤں اس شخص کا جو صرف زبان سے علی ولی اللہ کہتا تھا مگر عمل میں اس کے علی ولی اللہ نہیں تھا, تو سنیے اس کا حال کیا ہوا, اور ڈریے اور دعا کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی یہی حال ہو جائے. بڑا ملنگ تھا, بڑا پکا شیعہ تھا, مولا کا پکا چاہنے والا تھا مگر صرف زبانی. اس علاقے میں, اس گاؤں میں جہاں یہ رہتا تھا, سارے کہتے تھے سب سے بڑا بڑا ملنگ یہی ہے, سب سے بڑا ملنگ یہی ہے, علی ولی اللہ کہنے والا یہی ہے. اب مرنا تو سبھی کو ہے, ایک دن موت کا وقت آ گیا. مولانا صاحب کو بلایا گیا, اس کا سکرات کا وقت تھا, مر رہا تھا, مرنے والا تھا. مولانا صاحب نے کہا کہو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. اس نے لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اس نے محمد رسول اللہ پڑھا. لیکن اب آخر میں جب مولانا نے کہا نا کہو علی ولی اللہ, شیعہ تھا, محب تھا, چاہنے والا تھا, عاشق تھا, بہت بڑا ملنگ تھا, مگر چپ ہو گیا. علی ولی اللہ نہیں بولا اس نے. تھوڑی اس کی حالت بہتر ہوئی تو مولانا نے کہا ارے اگر ہمارے شہر میں کوئی مجھ سے پوچھتا کہ بڑا ملنگ کون ہے, پکا شیعہ کون ہے, تو میں تیرا نام لیتا. تو موت کے وقت علی ولی اللہ کیوں نہیں کہہ رہا تھا؟ کہا مجھے نہیں معلوم, مگر جب آپ نے مجھے کہا نا علی ولی اللہ کہو, ایک بوڑھا شخص میرے سامنے آ گیا اور ہاتھوں میں بہت سارے پیسے لے کر آ گیا, اور اس نے مجھے کہا, وہ شیطان تھا, اس نے مجھے کہا علی ولی اللہ نہ کہو, یہ سارے پیسے تمہارے. لیکن ارے کمبخت تو مر رہا ہے, اب پیسے کس کام کے؟ مگر کیونکہ علی ولی اللہ صرف زبان پر تھا, دل میں علی ولی اللہ نہیں تھا, صرف زبان پر تھا, بس زبان سے علی ولی اللہ کرتا تھا. دل میں پیسے کی محبت تھی, یہ خمس نہیں دیتا تھا. دل میں پیسے کی محبت تھی, یہ غریبوں کو مدد نہیں کرتا تھا. دل میں پیسے کی محبت تھی, پیسے جو اللہ نے اسے دیے تھے اس سب کو اپنا مال سمجھتا تھا, اور جو ضرورت مند تھے انہیں مدد کر سکتا تھا مگر مدد نہیں کر سکتا تھا, مدد نہیں کرتا تھا. یہ پیسے کی محبت اس کے دل میں تھی, علی کی محبت صرف زبان پر تھی. نتیجہ کیا ہوا, جب مرنے لگا تو زبان پر جو چیز ہوتی ہے اس کو مرنے والا نہیں کہتا, بلکہ جو چیز دل میں ہوتی ہے اس کو مرنے والا کہتا ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں بھائی علی کو دل میں بٹھاؤ, دوسروں کو دل سے نکالو, صرف علی کو دل میں بٹھاؤ. ایک اور واقعہ سن لیجئے. ایک عالم دین تھے, انہوں نے ایک طوطا پالا ہوا تھا. ان کا طوطا بڑا اچھا طوطا تھا, کلمہ پڑھتا تھا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں طوطے جس کے گھر میں ہوں, آپ اس کے گھر میں جائیں پتہ چل جائے گا یہ گالی دینے والے ہیں یا قرآن پڑھنے والے ہیں. شریف کے گھر میں ہوگا تو لا الہ الا اللہ بولے گا, کسی خبیث کے گھر میں ہوگا تو جیسے آپ گھسیں گے آپ کو گالیاں دے گا. اب یہ عالم تھے, انہوں نے مسلسل ذکر ہی یہی رکھا تھا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو ان کا طوطا بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ, جو بھی اندر آتا تھا طوطا کہتا تھا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ کیا ہوا, بلی نے حملہ کیا, طوطا کھا گئی. اب دوسرے دن شاگرد آئے, شاگردوں نے دیکھا استاد رو رہے ہیں, استاد گریا کر رہے ہیں. کہا استاد رونے کا کیا سبب, کوئی مر گیا؟ کہاں کوئی تو مر گیا. کہا کون مرا؟ کہا طوطا مر گیا. کہا طوطے کے مرنے پہ آپ رو رہے ہیں, آپ سے بعید ہے, آپ اتنے بزرگ استاد ہیں ہمارے, طوطے کی موت پہ کوئی مرتا ہے؟ کہا میں طوطے کی موت پہ نہیں رو رہا, طوطا تو دوسرا مل جائے گا, میں کسی اور بات پہ رو رہا ہوں. کہا کس بات پہ رو رہے ہیں؟ کہا یہ کل رات کو نا جب طوطے پر بلی نے حملہ کیا تو طوطا ویسے تو ہمیشہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, مگر جب بلی نے حملہ کیا نا طوطے نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا. تو کیا مطلب, طوطے نے وہی آواز نکالی جو نارمل وہ نکالتا ہے. تو مجھے پتا چلا یہ لا الہ الا اللہ صرف اس کی زبان پر تھا, اس کے دل میں نہیں تھا. تو میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں مگر یہ صرف میری زبان پر ہو, اور جب میں مرنے لگوں تو کچھ اور بولنے لگوں. یہ بہت خطرناک منزل ہے. علی والو آؤ, دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے بارے میں سوچتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت میرے سامنے ہو اور میری روح نکل رہی ہو, اور اس وقت میں بجائے یہ کہ کہوں لا الہ الا اللہ, بجائے کہ میں کہوں محمد رسول اللہ, بجائے کہ میں کہوں علی ولی اللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, میں کسی اور کا نام لے لوں.
نعوذ باللہ. ہم نے دیکھے، ہم نے سنے کتنے لوگ بیچارے جب مرتے تھے انہوں نے کہا علی ولی اللہ، بلند آواز سے کہا علی ولی اللہ. ایک مومنہ تھی، وہ جب مر رہی تھی تو اس نے کہا آنے دو میرے مہمانوں کو، آنے دو میرے آقا کو، آنے دو میرے مولا کو. یہ بھی ہم نے دیکھے. مگر ایسے بھی لوگ ہیں جب وہ مرنے لگے تو انہوں نے کیا کیا خرافات بولنا شروع کر دیا. انسان موت کے وقت وہی بولتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے. آئیے دل میں علی کو بٹھائیں. اور کتنی مظلومیت ہے علی کی نا، کتنے مظلوم ہیں مولا علی. دوسروں نے مولا کو منبر سے ہٹایا اور ہم خدا نخواستہ مولا کو دل سے ہٹائیں تو کتنی بری بات ہے. میں شیعہ ہوتے ہوئے مولا کی جگہ کسی اور کو دے دوں؟ یہ ہو نہیں سکتا. علی کی جگہ پیسے کو دے دوں، علی کی جگہ شہوت کو دے دوں، علی کی جگہ گناہ کو دے دوں، علی کی جگہ کسی لذت حرام کو دے دوں؟ نہیں نہیں نہیں، دل علی کی جگہ ہے، کسی اور کو نہیں دینی. آئیے کوشش کریں. ماشاءاللہ بچپن سے مجلسیں سنتے آئے ہیں، زبان سے تو سب کہتے ہیں علی مولا علی مولا، یہ نعرہ بھی سب لگاتے ہیں زبان کے ساتھ دل بولا. لیکن حقیقت میں زبان کے ساتھ دل بولنا یعنی کیا؟ یعنی جب میرا دل بھی بولے علی مولا اس وقت میرا دل کبھی گناہ کی طرف سوچے بھی نہیں، کیونکہ میرا دل علی مولا بول رہا ہے. میری زبان حقیقت میں جب بولے علی مولا اس وقت میری زبان گناہ کا سوچے بھی نہیں، یعنی کہ کرے نہیں، سوچے بھی نہیں. جب میں آنکھوں سے علی مولا بولوں تو اس وقت میری آنکھیں بھی گناہ کا سوچے بھی نہیں. یہ ہے حقیقی علی کی محبت، یہ ہے حقیقی علی کا عشق کہ میں جن آنکھوں سے حسین کے غم میں روتا ہوں میں کیسے ان آنکھوں سے گناہ کر سکتا ہوں. میں جس زبان سے حسین حسین کہتا ہوں محرم سفر کے بعد کیسے میں اس زبان سے گالی دے کر اس زبان کو پھر نجس کر سکتا ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کان سے میں حسین کے 9 محرم سفر میں سنتا رہا کیسے ہو سکتا ہے اسی کان کو پھر گانے سن کے نجس کر دوں؟ ایک سوال بتائیے، جتنے مومنین بیٹھے ہیں ہے کوئی تم میں جو علم عباس کو گرائے نجاست پہ؟ ہے کوئی نہیں ہے. تصور بھی اس کا گناہ ہے کہ میں علم عباس کو گرا دوں جس کی نسبت عباس سے ہو جائے. علم کا احترام کیوں ہے؟ علم تو ایک لکڑی تھی نا پہلے، کیونکہ اس علم کی نسبت عباس سے ہو گئی. اب جب تم روتے ہو نا یہ آنکھیں تیری نہیں، یہ عباس کی ملکیت ہے. اگر اس آنکھ سے گناہ کرو گے یعنی تم نے وہی کیا جو ایک خبیث علم کو گراتا ہے نجاست میں. اگر اس آنکھ سے تم نے کوئی گناہ کیا تو تم نے علم عباس کو نجاست میں گرایا. اگر یہ زبان جس سے یا حسین یا عباس کہہ رہے ہو اب یہ تمہاری نہیں، یہ مولا حسین کی ہے. اب اس زبان سے اگر تم کوئی گناہ کرو، کوئی گالی دو، کوئی تہمت، کوئی غیبت، کوئی فتنہ، تو یعنی تم عمل سے علم عباس کو نعوذ باللہ نجاست میں گرا، کیوں گناہ نجاست ہے. یہ کان جس سے تم مجلس حسین نوحہ حسین سن رہے اب تیرے نہیں، اب یہ حسین کے ہیں. اب اس کان سے اگر تم گانے سنو گے یعنی تم علم عباس کو، علم حسین کو نعوذ باللہ گناہ میں ڈال رہے ہو، نجاست میں ڈال. کتنا بڑا گناہ! تھوڑا گناہ سے پہلے سوچو تو صحیح میرے گناہ سے کیا کیا میں کر رہا ہوں. یہ نہ کہو گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو میں جب گناہ کر رہا ہوں تو حسین کا دل تڑپا رہا ہوں، حسین کا علم زمین پہ گرا رہا ہوں، کیونکہ میری آنکھ اب میری نہیں، میری زبان، یہ ہاتھ جن سے تم ماتم کر رہے ہو یہ تمہارے نہیں، یہ ہاتھ حسین کی ملکیت ہے. اب یہ حسین کا علم بن چکے ہیں کیونکہ اس سے تم نے حسین کا ماتم کیا. جیسے میں نے کہا علم کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت ہوئی مولا حسین سے. تم پورا تمہارا جسم کون ہو؟ تم شیعہ حسین ہو، تم شیعہ علی ہو. اب لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں یہ علی کا شیعہ ہے. جب تم برا کام کرتے ہو تو لوگ کہتے ہیں علی کے شیعے نے یہ کام کیا. یعنی تمہاری وجہ سے لوگ کہتے ہیں علی کے شیعے ایسے ہیں، تمہاری وجہ سے لوگ مولا علی کو نعوذ باللہ کچھ کہیں. کتنا بڑا گناہ ہے. خدا را آئیے مجلسیں بہت سنی آپ لوگوں نے، 85 سال سے سن رہے ہیں، مگر آئیے خود کو بدلیں، خود کو حر بنائیں. حر نے جب حقیقی توبہ کی تو علیہ السلام بن گیا. آپ بھی جب حقیقی توبہ کریں گے تو مولا آپ کو دعائیں دیں گے. حر کو مولا نے دعائیں دیں، حر کو بی بی زینب نے دعائیں دیں، حر کو اہل بیت نے دعائیں دیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے توبہ کی، اس نے مولا کو خوش کیا. جب ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں مولا خوش ہوتے ہیں.
آئیے آج توبہ کریں، گریہ کریں اور مولا کو کہیں مولا ایک حر آپ کے پاس آیا تھا، آج ہم سب حر بن کے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ ایک حر آپ کے لشکر میں آیا تھا، آج ہم سب حر بن کے آپ کے لشکر میں آنا چاہتے ہیں۔ لیکن حر کیسے حر بنا؟ حر نے خود کو مولا کے قدموں پہ گرایا، حر نے رونا شروع کیا، حر نے گریہ کیا، اور حر نے مولا کی اماں زہرا کو وسیلہ بنایا۔ آج بھی ہم مولا حسین کی اماں زہرا کو وسیلہ بنائیں اور کہیں مولا آپ کو آپ کی اماں زہرا کا واسطہ آج ہمیں بھی حر بنا دیجئے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، تصور کیجئے کربلا میں ہے، نہ شرمائیے، آنکھوں کو بند کر لیں، تصور کریں کربلا میں بین الحرمین میں ہیں۔ ایک طرف حرم عباس، ایک طرف حرم مولا حسین ہے، اور بلند آواز سے مولا کو سلام کیجئے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب مولا کا نام لینے میں کیوں شرما رہے ہو؟ آہستہ نہ پڑھو، بلند آواز سے آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو مولا حسین کے حرم میں ہو، مولا کی زری کے سامنے ہو، اور بلند آواز سے کہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ عزادارو آج مولا حسین کی اماں زہرا کو وسیلہ بنانا ہے۔ کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، کوئی شرما شرما کے نہ روئے۔ کیوں؟ کیونکہ عزادارو جب تم حسین کے غم میں روتے ہو، حسین کی دکھیاری ماں تم سب کے سروں کے پیچھے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیے اور کہہ دیے میرے اللہ یہ حسین کے عزادار ہے۔ زہرا تمہیں دعائیں دیتی ہے، مگر جب حسین کی اماں کے غم میں روتے ہو، عجب نہیں حسین و زینب تمہیں دعا دیتے ہوں گے، حسین و زینب دعا دیتے ہوں گے میرے اللہ یہ ہماری اماں کے عزادار ہیں۔ عزادارو بی بی زہرا اور مولا علی کی مصیبت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کربلا کی مصیبت بہت بڑی ہے، حسین کی مصیبت بہت عظیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا میں جوان اکبر مارا گیا، کربلا میں ننھا علی اصغر مارا گیا، اور کربلا میں عباس کے بازو کٹے، کربلا میں قاسم
قاسم کی لاش پامال ہوئی۔ مگر مولا فرماتے لوگو کربلا کی مصیبت بڑی ہے مگر علی و زہرا کی مصیبت کڑوی ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا کیا مطلب؟ مولا نے فرمایا کربلا میں حسین کے سامنے اکبر مارے گئے، کربلا میں حسین کے سامنے قاسم کی لاش پامال ہوئی، کربلا میں حسین کے سامنے اصغر کے گلے پہ تیر لگایا، مگر کربلا میں حسین کے سامنے زینب کو تماچے نہیں لگے۔ کربلا کی مصیبت بڑی ہے مگر علی و زہرا کی مصیبت کڑوی ہے۔ کیسے کڑوی ہے؟ علی مولا فاتح خیبر ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے یا علی تلوار نہ اٹھانا، آئے ظالم نے علی کے سامنے زہرا کو تازیانے مارے۔ یہ کڑوی مصیبت ہے، علی فاتح ہے۔ اسی لیے تو ایک مرتبہ کسی نے مولا علی سے پوچھا یا علی مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ علی رو رو کے کہنے لگے ہائے زہرا، ہائے زہرا۔ لوگ حیران ہو گئے مصیبت کا زہرا سے کیا جائے، مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ علی مولا نے گریہ کر کے کہا لوگو مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح خیبر ہو مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کو تازیانے مارے جائے۔ عزادارو کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، علی اور زہرا کی مصیبت بہت بڑی ہے۔ حر نے بی بی زہرا کو وسیلہ بنایا اور توبہ کی، آج ہم بھی بی بی زہرا کو وسیلہ بنا کے توبہ کرتے ہیں۔ میرے اللہ تجھے بی بی زہرا کی یتیمی کا واسطہ، آج ہم سب کے سارے گناہ بخش دے، آج ہم سب کو حر کی طرح آیا پاک کر دے۔ عزادارو دنیا کا دستور ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے لوگ پرسہ دینے آتے ہیں، لوگ دلاسا دینے آتے ہیں، مگر عزادارو نبی زادی ہائے فاطمہ زہرا کا بابا دنیا سے گیا، کوئی پرسہ دینے نہیں آیا، کچھ ظالم لکڑیاں لے کر آئے، کچھ ظالموں نے دروازہ جلایا، ایک ظالم نے دروازے کو لات ماری، عزادارو دروازہ زہرا پہ گرا، زہرا کے شکم میں محسن تھا، زہرا کے پیچھے دیوار تھی، عزادارو زہرا در و دیوار کے درمیان، عزادارو محسن شہید ہو گیا۔ اے علی اصغر پہ رونے والو، محسن بھی 6 مہینے کا تھا۔ عزادارو جب بی بی زہرا در و دیوار کے درمیان تھی، بی بی زہرا نے حسن و حسین کو نہیں بلایا، چھوٹے تھے، علی کو نہیں بلایا، پتا تھا رسول کی وصیت پہ عمل کرنا ہے، رسول کی وصیت پہ عمل کرنا۔ عزادارو جب بی بی زہرا در و دیوار کے درمیان تھی، بی بی زہرا نے رو کر فرمایا مہدی بیٹا او جلدی آ جا، اپنی اماں زہرا کو مدد کر۔ آئیے روتی ہوئی آنکھوں سے بی بی زہرا کا نوحہ بھی پڑھو، ماتم بھی کرو، کھڑے ہو جاؤ، بی بی کا ماتم کرو، کھڑے ہو جائے۔ یا زہرا یا زہرا، بلند آواز سے یا زہرا یا زہرا یا زہرا، مظہر نور کبریا زہرا،
ہم سر شاہ لافتہ زہرا، صرف سادات کی نہیں مادر، ہر رضادار کی ہے ماں زہرا، یا زہرا یا زہرا، بلند آواز یا زہرا۔ زندہ رو ایک مرتبہ ایک شخص جو شیعہ نہیں تھا، اس نے ایام فاطمیہ میں مجھ سے پوچھا، اے شیعوں تم اتنے سالوں کے بعد اب تک زہرا کے غم میں کیوں روتے ہو؟ اتنے سال گزر گئے ابھی تک تم زہرا کا غم کیوں نہیں بھلاتے؟ میں نے اس شخص سے جو شیعہ نہیں تھا ایک سوال پوچھا، میں نے کہا اے شخص اگر کوئی تمہاری اماں کو تماچا مارے کیا تو بھلا پائے گا؟ وہ شیعہ نہیں تھا، اس نے کہا مر جاؤں گا نہیں بھلاؤں گا۔ میں نے کہا ہم کیسے بھلائیں، اور ظالم نے اماں زہرا کو تماچا مارا، ہم کیسے بھلائیں؟ عزادارو جس ظالم نے اماں زہرا کو تماچا مارا تھا نا، بی بی زہرا کی شہادت کے بعد اسی ظالم نے مقداد کو بھی تماچا مارا۔ عزادارو اس ظالم نے جیسے مقداد کو تماچا مارا، مقداد زمین پہ گرا اور زمین پہ بیٹھ کے بچوں کی طرح رونے لگا۔ ظالم ہنس کے کہنے لگا اتنے بڑے مرد ہو کر ایک تماچے پہ بچوں کی طرح رو رہا ہے۔ مقداد نے رو کر کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں زہرا کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ میں مرد ہوں، تیرے ایک تماچے نے مجھے زمین پہ گرا دیا، ہائے زہرا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے اپنی اماں زہرا کا ماتم کرو، یا زہرا یا زہرا، بلند آواز یا زہرا یا زہرا، مظہر نور کبریا زہرا، ہم سر شاہ لافتہ زہرا، صرف سادات کی نہیں مادر، ہر رضادار کی ہے ماں زہرا، یا زہرا یا زہرا، بلند آواز یا ہاتھوں کو بلند کیجئے سروں سے بلند، فقیری کی نشانی ہے۔ میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، میرے اللہ تجھے زہرا کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ، آج ہمیں اور کی طرح پاک بنا دے۔ میرے اللہ تجھے بی بی زہرا کا واسطہ، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، 5 مرتبہ دل کی گہرائیوں سے بلند آواز سے مولا امام زمانہ کو بلاؤ، اللہم عجل لولیک الفرج، بلند اللہم عجل لولیک اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل
کیا الفرج میرے اللہ تجھے بی بی زہرا کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما میرے اللہ تجھے بی بی زہرا کا واسطہ ہمیں علی کا پکا سچا حقیقی شیعہ بنا میرے اللہ تجھے بی بی زہرا کا واسطہ ہمیں مولا علی کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ مومنین کرام تشریف رکھیں مصور غم بحر المصائب عمدہ